وہ چاہے پریچ کر سکیں یا نہ کر سکیں پھر بھی وہ خدا کے خادم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ ایسے نہیں آ گئے، آپ کو خدا کے روح نے بھیجا ہے کہ آپ جا کر اس کی پرستش کریں۔ تو میرے عزیزو، میں یہ بتانا آج یہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ خبروں میں بھی سنتے ہوں گے، دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ وقت ہے اخیر میں پہنچ گیا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، ہم انسان ہیں بہت کیا کہنا چاہیے کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، جو کہ سب سے بری بات ہے۔ سب سے بری بات ہے کہ کسی سے حسد کرنا یا نفرت کرنا، کیونکہ یہ خدا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں ضرور ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں۔ مجھے یہ ضرورت نہیں کہ میں آپ کو دیکھوں، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں ہوں، کیونکہ وہ لوگ جو کسی دوسرے کو اپنے سے افضل جانتے ہیں یا بہتر سمجھتے ہیں یا ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، خدا ان کو پسند کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ میری بات نہیں، یہ بائبل مقدس کی بات ہے کہ لکھا ہے کہ اپنے آپ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ تو اگر آپ اور میں خدا کا کلام پڑھتے، سنتے یا سناتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ دوسرے کی عزت کرنا۔ اور میرے عزیزو، کچھ مہینہ پہلے تقریباً ہم نے سنا ہے کلام، ادھر 2 کلام ہوئے، اس سے پہلے شاید میں نے بھی کیا تھا ایک دفعہ یہ کلام کلیسیا کے تعلق سے، ریپچر کے تعلق سے، پھر ہمارے پادری آفتاب صاحب نے بھی کیا، ایک خادم آئے انڈیا سے، انہوں نے بھی بہت اچھا کلام دیا۔ لیکن اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ہم بہت جلد یہ حقیقت ہوتا دیکھیں گے۔ یہ جو پرانا عہد نامہ لکھا گیا، میں جب نئی نئی بائبل پڑھنے لگا تو میں نے سوچتا تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی مجھے بالکل بھی۔ میں سوچتا تھا یہ جو سلاطین اور یہ لکھی ہوئی ہے تواریخ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی یہ ایسی خواہ گھسیٹ دی۔ حقیقت میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ تو اتنا کیا پڑھے کہ اس نے اتنے لوگ مارے، اس نے ادھر مارے، اور یہ بادشاہ ہوا، وہ بادشاہ ہوا، کیا اس کو ضرورت تھی؟ لیکن آج کی دنیا میں، آج دنیا بہت نالجیبل ہے، وہ آپ سے مجھ سے زیادہ نالجیبل ہے۔ لوگ سبھی سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے؟ تو ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خادم ہیں، یا مجھے بائبل کا میں پریچ کرتا ہوں یا میں سنتا یا سناتا ہوں، تو ہمیں اس بائبل کو جاننا ہے تاکہ ان کے سوالوں کا معقول جواب دے سکیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اس کے لیے ضرور ہے کہ مجھے توبہ کرنی ہے۔ جب میں کروں گا تو بائبل میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تم حاکموں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو گھبرانا نہیں، کیونکہ اس وقت کہنے والے، بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح تم میں بولے گا اور وہ جواب دے گا۔ اب روح بولے گا کیسے؟ کبھی آپ یا میں یا کوئی بھی پادری صاحب اس روح کے پاس آئے ہیں، یہ روح کوئی آپ کو یہ نہیں کہنا کہ یہ لے پکڑ روح ہے، اس سے ملتی ہے، اس کلام کو پڑھنے سے۔
جب اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ خدا خود آپ کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ لوگ مختلف باتیں جو کہانیاں ہوتی ہیں نا، پچھلے اتوار بھی یہاں ہوا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے جو خون خریدے ہوئے لوگ ہیں وہ بچیں گے، اور یہی بات ایک اور چرچ میں بھی ہوئی، بلڈ کی بات، خداوند یسوع مسیح کے خون کی۔ کیوں؟ پرانے عہد نامے میں اب بھی ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے ایک دم لائن مار دی، پوری لائن، ریڈ لائن کر دی کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے، اس کا تمہیں جرمانہ پڑے گا، اس کا بدلہ میں تمہیں ضرور دوں گا۔ اب موسیٰ جو تھا بہت رحم دل آدمی تھا، تو وہ کہتا ہے خداوند معاف کر دے ان کو۔ اب معافی کے بعد یہاں تک آ گیا، یہ پہلا آدمی ہے بائبل مقدس میں جس نے دیکھا کہ اس کا نام جو ہے کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے۔ یہ پہلا آدمی تھا۔ تو کہتا ہے کہ اس طرح کر کہ تو پھر میرا نام جو ہے نا کتاب حیات میں لکھا ہوا وہ مٹا دے، اگر ان کو نہیں تو بخشتا تو مجھے بھی مٹا دے۔ وہاں پر خدا نے ایک بڑی خوبصورت بات موسیٰ سے کی کہ موسیٰ کو کہا خدا نے کہ میں اسی سے اس کا بدلہ لوں گا اور اسی کا نام کاٹوں گا جس نے میرا گناہ کیا ہے۔ اور 35 آیت میں 34 اور 35 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ان سب کو مار دیا۔ اب مصر سے مشکل حالات میں ان کو نکال کے لانے کے بعد راستے میں ان کو مار دیا، تو یہ خدا کا منشا نہیں تھا۔ یہ ہم نے، یعنی انسانوں نے، میرا مطلب ہے، اپنے اوپر خود یہ برائی لے آئے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اگر آپ چھٹا باب ہے غالباً اس کا واعظ نبی کی کتاب ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ دیکھو خدا نے انسان کو راست پیدا کیا۔ آدم کو جو پیدا کیا تھا، بنایا تھا، تو آدم کو راست باز بنایا تھا۔ تو یہی بات آگے واعظ نبی لکھتا ہے کہ انسان کو خدا نے راست پیدا کیا۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو نیکی بدی کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہی بات وہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو خدا نے راست پیدا کیا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر گناہ لے کر کے مصیبت ڈال لی۔ حکم عدولی جو ہے وہ کرنا گناہ ہے۔ یہ آپ نے سیموئیل کی کتاب میں جب پہلا بادشاہ بنا ساؤل، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سیموئیل اس کو کہتا ہے کہ قربانی، کیا خدا اتنا ہی خوش ہوتا ہے کہ اتنا قربانی سے کہ جتنا اس سے کہ اس کا حکم مانا جائے؟ کہتا ہے دیکھ قربانی اور جادوگری برابر ہیں۔ قربانی بھی تو نے چڑھا دی، نافرمانی بھی تو نے کر لی، اور جادوگری بھی کی، یہ برابر ہیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس کو بادشاہ سے عہدہ کر دیا، ایک دم بادشاہ سے ختم کر دیا کہ اب تیری بادشاہی نہیں رہے گی۔ یہی بات موسیٰ کو خدا نے کہی کہ بات یہ ہے کہ تو ان کو اب لے چل، لیکن میں اپنے مطالبے کے دن ان کے گناہ کا ان سے حساب لوں گا۔ تو ہسٹری یہ اس لیے لکھی گئی ہے
पुराना अहदनामा हम इसलिए साथ रखते हैं कि जो कुछ हो चुका है वो हम याद रखें, और अब अपनी ज़िंदगी पर सोचें कि अगर हमने आज खुदा की हुक्म अदूली की तो होगा हमारे साथ भी यही। ये मत सोचें, क्योंकि जमात वो भी थी, आप और मैं भी जमात की सूरत में खुदा के घर में आए हैं। वो भी खुदा के घर में आते थे और बड़े इकट्ठे होके आते थे, लेकिन वो तबाह हो गए। यहाँ तक मूसा जो था, एक ही खता उससे हुई कि उसने चट्टान पर 2 दफ़ा अपनी लाठी जो थी वो मार दी। खुदा ने उसे कहा था, ये उसकी गिनती की किताब उसके 20वें बाब की 6-7वीं आयत है, लिखा है कि तू जाके उस चट्टान से कहना कि पानी दे दे, तो तुझे मैं वहाँ खड़ा हूँगा तो पानी तुझे मिल जाएगा। लेकिन मूसा ज़रा जोश में आ गया, इंसान है ना, उसने जाकर 2 दफ़ा मारा और पानी तो निकल आया, लेकिन खुदा ने कहा कि तूने मेरी तकदीस नहीं की इस कौम के सामने, इसलिए तू उस मुल्क में नहीं जा सकता। और उस मुल्क को तशबीहन कहा गया है जन्नत से या आसमानी यरूशलेम से। आपका और मेरा और आज की दुनिया के मसीहों के लिए ये है कि आप नए यरूशलेम के लोग हो, उस शहर में जहाँ खुद खुदावंद यीशु मसीह आपके सामने होगा। आप उसको देखेंगे, यूहन्ना का पहला खात उसका 3रा बाब अगर पढ़ें तो बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ है, अजीज़ों इस वक्त हम खुदा के फर्जंद हैं। उस वक्त शायद मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं यूहन्ना हूँ, यूहन्ना इस तरह बात कर रहा होगा अपने लोगों के साथ। इस वक्त हम खुदा के फर्जंद हैं, लेकिन अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम उसकी मानिंद होंगे, और जब तक आप और मैं उसकी मानिंद नहीं होंगे हम खुदा की हजूरी में जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये खाकी इंसान जो है ये कभी नहीं जा सकता, खुदा की कुर्बत में जा नहीं सकता, क्योंकि ये पाँव चलते हुए भी झूठ बोलता है, बातें करते हुए भी झूठ बोलता है, कलाम सुनाते हुए ज़्यादा, क्योंकि बाइबल में लिखा है तू मेरे कलाम में ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। अगर कोई मैं बात ज़्यादा कर जाता हूँ तो ये भी गलत है, अगर कम करता हूँ तो ये भी गलत है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। तो अक्सर औक़ात हम गलती करते हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो दानिस्ता होती हैं, हम जानते हैं कि ये गलती है फिर भी कर जाते हैं। मेरे अजीज़ों बाइबल ये कहती है कि हम इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे, रैप्चर होगी, कलीसिया इस दुनिया से उठाई जाएगी, लेकिन कब होगी? सवाल ये है कब होगी? कलीसिया जो है वो दुख में से नहीं गुजरेगी। दुख ये जिस्मानी जो हैं ये अभी चल रहे हैं, सभी के साथ थोड़ा बहुत लगा हुआ है, ये तो चलता रहेगा, ये इंसानी जिस्म है। लेकिन आप लोग जो तौबा याफ्ता हैं वो इस दुनिया से ज़रूर उठा लिए जाएगी। उसकी वजह क्या होगी कि आपने यीशु को अपना निजात देना कबूल किया हुआ है। और यही बात पतरस ने पहला सरमन देते हुए कहा था कि जब उसने
اسرائیلیوں کو کہا، دوسرا باب ہے اعمال کی کتاب کا، اس کی 46ویں آیت ہے غالباً، کہ تم نے اور تمہارے سرداروں نے اس یسوع کو مصلوب کر کے مار ڈالا، اور اسی کو خدا نے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ جب یہ بات ہوئی تو بائبل میں لکھا ہے ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور انہوں نے کہا آئے بھائیو ہم کیا کریں، ہم کیا کریں کہ نجات پائیں؟ تو پطرس نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے، اور روح القدس تمہیں انعام میں مل جائے گا۔ کتنی آرام سے بات ہے میرے عزیزوں، کوئی نہ مجھے کچھ دینا پڑا ہے نہ آپ کو، صرف یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی زندگی پر غور کر لیں کہ آپ کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرح زندگی جی رہے ہیں، اور جب آپ یہ ہو جائیں گے، اس لائق ہو جائیں گے، میرے کو ایسی اس لائق ہو جائیں گے کہ اپنی زندگی پر غور کر لیں، تو آپ دوسرے پر انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ عبرانیوں کا خط ہے، دوسرا باب ہے، وہاں پہ بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہوئی، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، بہت ہی خوبصورت ہے، آپ کو اچھا لگے گا۔ عبرانیوں کا خط ہے، اس کا دوسرا باب، بائبل مقدس میں لکھا ہے، آئے الزام لگانے والے، تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر، پس آئے الزام لگانے والے، تو کوئی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کیا عذر ہے کہ تو دوسرے پر الزام لگائے، اور جس چیز کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو خود بھی مجرم ہے۔ یعنی مجھے اور آپ کو کسی پر انگلی نہیں اٹھانی، اپنے پر اٹھانی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب یہ میں جان جاؤں گا نا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو مجھے خدا کے سامنے جا کے آپ کے لیے صرف دعا ہی کرنی ہے، باقی اس کا کام ہے، وہ مالک ہے، اور آپ کے دل کو وہ سب کے دلوں کو جانتا ہے، کوئی کسی کے دل کو نہیں جانتا، اور وہ آپ کو معاف کرنے پر پورا سچا اور عادل خدا ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، انسان کا گناہ نہیں معاف کر سکتا۔ یہ یاد رکھیں، جب تک آپ خاکی ہیں ان بدنوں میں، مسیح کو قبول نہیں کیا، اس کو یاد نہیں رکھا، تو آپ گناہ نہیں کسی کا معاف کر سکتے، چاہے وہ کوئی پادری ہو، چاہے کوئی لے مین ہو، چاہے کوئی ہو، کچھ نہیں کر سکتا کسی کا۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں اپنی، اگر آپ متی کی انجیل اس کا 16واں باب ہے، اس کی 18 آیت کو پڑھیں تو وہاں سے یہ شروع کرتا ہے کہ پطرس کو کہتا ہے، تو پطرس ہے، لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم روا کے دروازے اس پر ہرگز غالب نہ آئیں گے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں جب وہ خود لوگوں کو پریچ کر رہا تھا۔ تو میرے عزیزو، آپ اس کلیسیا میں شریک ضرور ہو سکتے ہیں جس کے لیے عالم روا کے دروازے کبھی اس پہ نہیں کھلیں گے، اس کے غالب نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ لوگ وہ جو مسیح کو قبول کر چکے ہیں، اس کے خون کو اپنے اوپر لے چکے ہیں، اس کو اپنا نجات دہندہ مان چکے ہیں، میرے عزیزو، وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اور
थिस्सलुनीके के खत को लिखते हुए पौलुस रसूल लिखता है कि सबसे पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, चौथा बाब उसकी 17-18 आयत है। सबसे पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा हैं, हम जो बाकी जिंदा हैं देखते ही देखते बदल जाएंगे और हवा में उठा लिए जाएंगे। और आखिर की आयत बड़ी अच्छी खूबसूरत है, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, तसल्ली दिया करो कि आप मसीह के लोग हो, आप ज़रूर उठाए जाएंगे, क्योंकि वो वादों में सच्चा खुदा है, वो झूठ नहीं बोलता। तो आप उठाए जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीके उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत है गालबन। अगर ऊपर से पूरा पढ़ें तो पौलुस रसूल ये बड़ा खूबसूरत एक बात लिखता है थिस्सलुनीके के खत को, दूसरा खत है, दूसरा बाब लिखा है, आए भाइयों तुम्हारी अक्ल दफातन परेशान ना हो जाए, क्योंकि वो वक्त नहीं आएगा जब तक कि वो हलाकत का फर्जंद यानी गुनाह का फर्जंद पहले ना आए। लेकिन आगे लफ्ज़ लिखा है, लेकिन एक है जो उसे रोक रहा है, जब तक वो दूर ना किया जाएगा तब तक वो रोका रहेगा, और वो है पाकरू। अब पाकरू रहता कहाँ है? पाकरू रहता है कलीसिया में। जब तक कलीसिया नहीं उठाई जाएगी, पाकरू कलीसिया में रहेगा, और जब तक ये ना उठाई जाएगी, पाकरू नहीं उठाया जाएगा। एक हवाला पढ़ें ज़रा, 47 बाब है ये इसका, ज़बूर नवीस लिखता है 47 बाब उसकी 5 आयत है गालबन। बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि जब बनी इसराइल ने गुनाह किया तो दाऊद बादशाह ये लिखता है, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, चौथी आयत से पढ़ देता हूँ, वो हमारे लिए हमारी मिरास को चुनेगा। ये चौथी आयत है, 47 ज़बूर है। अगर तीसरी आयत से पढ़ दूँ, वो तमाम रूए ज़मीन का शहंशाह है, वो उम्मतों को हमारे सामने ज़ेर करेगा और कौमें हमारे कदमों तले हो जाएंगी। वो हमारे लिए हमारी मिरास चुनेगा, जो उसके महबूब यकूब की हशमत है। खुदा ने बुलंद आवाज़ से, खुदावन के ने नरसिंगे की आवाज़ के साथ सऊद फरमाया। जब बनी इसराइल कौम गुनाह में गिर गई पूरी तरह, तो खुदा इस दुनिया से पहले इनके दरमियान रहता था इस्राएलियों के, वो उनके दरमियान से उठ गया। और यही बात है नरसिंगे की आवाज़, क्योंकि थिस्सलुनीके का पहला खत उसका चौथा बाब है कि खुदा यीशु मसीह नरसिंगे की आवाज़ से उतरेगा। पहले वो कोहे सीना पर आया, और जब आया तो उनके दरमियान आ गया, उसका कुदरत उनके दरमियान आ गई। फिर उनके साथ साथ बादल में, और सुबह रोशनी में, रात को रोशनी में, और सुबह में बादल के दरमियान उनके रहा। लेकिन जब वो खुदा से नाफरमान हो गए तो खुदा ने इनके दरमियान से अपने आप को उठा लिया, उसकी जो हजूरी थी वो उठ गई। मेरे अजीज़ों, यही बात है। आपने शायद काफ़ी लोग इसराइल गए हैं। ईस्ट गेट जो है हैकल का पुराना,
وہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو اولیو گارڈن ہے جہاں خداوند یسوع مسیح نے جا کے دعا کی تھی، وہاں وہ پکڑوائے بھی گئے تھے، تو وہاں سے یوں نظر کرے نا اس طرف ہیکل کی طرف، تو کیونکہ ادھر سے ہیکل نظر آتی ہے لیکن یہاں سے جانے کا راستہ نہیں ہے، یہ بڑی ڈیپ جگہ ہے جہاں سے گزرنا پڑتا ہے، تو یہ سڑک نہیں ہے ادھر سے۔ یہ مسلمانوں نے وہاں پر قبریں بنا دی، تو اس گیٹ کے سامنے قبرستان بنا دیا۔ ہمارا جو آدمی تھا، گائیڈ جو تھا، وہ یہودی تھا، وہ بائبل اس کو بہت آتی تھی، بڑا مزہ آتا تھا اس سے جب وہ بولتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو جارڈن والے، کیونکہ وہ جارڈن کے انڈر جارڈن تھا اپ ٹل 1967 کی جنگ میں انہوں نے یہ واپس لیا یروشلم۔ تو ایک اور ساتھ قبرستان ہے، وہاں سے وہ کتبے جو تھے نا پتھروں کے لگے ہوئے سنگ مرمر کے، وہ اکھاڑ کر لے گئے تھے، یہ اس کی بات ہے۔ تو چونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح ہے نا، جب وہ آئیں گے وہ ہیں پاک، تو یہ قبرستان سے وہ نہیں گزریں گے، کیونکہ آپ نے اگر شریعت پڑھی ہو پوری کاہنوں کی، جو کاہنوں کے متعلق ہے کہ ان کو حکم تھا کہ وہ کسی گھر میں نہیں جا سکتے تھے جہاں پر کوئی ڈیڈ ہو گیا ہو، مر گیا ہو، وہاں نہیں جاتے تھے۔ وہ صرف اور صرف اپنی کنواری بیٹی کے لیے جا سکتے تھے، کنواری بیٹی کے پاس جا سکتے تھے، یا اپنی بیوی کے جب وہ ڈیڈ ہو جائے، لیکن اور کسی کے پاس نہیں جاتے تھے۔ یہ شرعی طور پر ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مسیح جب آئے گا تو وہ اس ایسٹ گیٹ سے داخل ہوگا، کیونکہ سلاطین کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ چونکہ بادشاہ ہے، یہ ہیکل کا دروازہ ہر سبت کو کھولا جائے گا اور بادشاہ ایسٹ گیٹ سے داخل ہوگا، کیونکہ وہاں اس کا گھر تھا اس کی طرف، وہاں وہ داخل ہو سکتا ہے بادشاہ، اور اسی گیٹ سے وہ واپس جائے گا۔ تو میرے عزیزو، بات میری یہ کرنے کی تھی کہ آج کل ایک بہت زبردست یوٹیوب پہ یہ چل رہا ہے کہ ایسٹ گیٹ جو ہے وہ ٹرمبل کر رہا ہے، اس کے پتھر جو ہیں وہ ہل رہے ہیں، اور ایک جگہ تو یہاں تک ہوا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے یاوے، یہ انہوں نے پڑھا ہے، یاوے لکھا ہے، میں نے دیکھا تھا لیکن مجھے تو وہ ہیبرو نہیں آتی، تو وہ لکھا ہوا تھا وہاں پہ، انہوں نے بتایا کہ یہ یاوے لکھا ہوا ہے۔ تو بہت جلد یہ ہونے والا ہے، مجھے اور آپ کو تیار رہنا ہے، پتہ تو مجھے نہیں کہ کب ہو جائے، لیکن بہت جلد یہ ہونے والا ہے۔ جب یہ ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی ہیکل بنا لیں، 8 تاریخ کو جب یہ اکتوبر لاسٹ ایئر 8 تاریخ کو 7 تاریخ کو غالباً 7 کو اٹیک ہوا تھا اسرائیل پہ، فلسطینیوں کو پتہ چلا تھا کہ انہوں نے ریڈ ہیفرڈ جو ہے، لال بچیا، وہ لے آئے ہیں تو یہ قربانی کر دیں گے، تو انہوں نے اٹیک کر دیا تھا۔ تو میرے عزیزو، بچیا ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے۔ میں نے ایک دفعہ ڈاکومنٹری دیکھی تھی کہ انہوں نے ہیکل کے لیے کاہن اور لاوی جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں، برتن تیار کر لیے ہیں، یہاں تک تھی کہ انہوں نے بلڈنگ کا ایسٹیمیٹ لگا کے اس کے پتھر تیار کر لیے ہوئے ہیں، تو پتہ نہیں کب بنا لیں وہ۔ اور جیسے ہی کوئی
میڈیٹر آ جائے گا مسلم اور یہودی لوگوں کے درمیان میں، تو وہ میڈیٹر ان کی ہیکل کہے گا کہ بنا لو۔ جب وہ بن جائے گی، کلیسیا یہاں پہ نہیں ہوگی، کلیسیا یہاں پر نہیں ہوگی۔ رومیو 8 باب اس کی پہلی آیت پڑھیں، لکھا ہے پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ آپ کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ آپ اگر اس لائق ہیں تو آپ اٹھائے جائیں گے۔ تو بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 5ویں آیت ہے، جو اس پر غالب آئے، جو مصیبتوں پر یا دنیا پر غالب آئے گا یا گناہ کے خلاف لڑے گا، اس پر غالب آئے گا، کیونکہ گناہ کے خلاف میں اور آپ نہیں لڑ سکتے جب تک ہمارے درمیان خدا کا پاک روح نہیں ہے۔ تو یہ مکاشفہ کے 3 باب ہے، اس کی 5 آیت لکھی ہوئی ہے، بڑا خوبصورت بات ہے۔ لکھا ہے جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام ہرگز کتاب حیات میں سے نہیں کاٹوں گا، کیونکہ موسیٰ نے کہا تھا کہ میرا نام تو کتاب حیات میں سے کاٹ ڈال۔ تو خدا یہ جو مکاشفہ لکھا گیا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح خود اپنی زبان مبارک سے یوحنا سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غالب آئے گا اپنی زندگی میں جب وہ گزار رہا ہے، تو میں اس کا نام، اس کو سفید پوشاک دوں گا، اور اس کا نام ہرگز اس کی کتاب حیات میں سے نہیں کاٹوں گا۔ آپ کا نام ادھر لکھا ہے، آپ ضرور خدا کی قربت میں رہیں گے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو خداوند یسوع مسیح کو جاننا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے۔ ادروائز اس کی ایک چنی ہوئی قوم ہے اسرائیل، دوسرے آپ لوگ اس کے چنے ہوئے، آپ بھی چنے ہوئے لوگ ہو، کیونکہ اس نے اپنا خون دے کر آپ کو خریدا ہے۔ اگر آپ یہ پڑھیں رومیو کا خط، اس کا 5واں باب ہے، بڑی خوبصورت بات ہے یہ، بس یہ پڑھ کے میں ختم کر دوں گا کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، ابھی وہ پورا نہیں ہوا، فکر نہ کرے۔ یہ لکھا ہے بائبل مقدس میں، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح کر لیں۔ کیونکہ صرف صلح جو ہو سکتی ہے میری اور آپ کی یا کسی بھی انسان کی خدا سے، تو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہو سکتی ہے، ورنہ صلح نہیں ہو سکتی۔ خدا کسی کے گناہ نہیں بخشتا، یہ یاد رکھنا، کہ کہہ دے جی وہ اس کی مرضی ہے، بخش دے نہ بخش دے، وہ بخشتا نہیں ہے۔ آپ نے گناہ کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، اس کا جرمانہ دینا پڑے گا، اور گناہ کی مزدوری جو ہے موت ہے۔ لیکن اب مسیح کے وسیلے سے اس لیے بچتے ہیں کہ اس نے ہم سب کی خاطر خود موت لی ہے اپنے اوپر، کہ میں تیری خاطر مر رہا ہوں، میں نے اپنا خون بہایا ہے اور تو مجھے بچ جائے۔ رومیو کا خط اس کا 9واں باب لکھا ہے، جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے، اسی طرح مسیح ایک بار بہت سے لوگوں کے گناہ اٹھا کر مر گیا، اب دوسری دفعہ بغیر گناہ کے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ اور جب آپ اس کی راہ دیکھ رہے ہیں تو راہ صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جن کا دل صاف ہوگا۔
جن کا دل صاف نہیں ہوگا نا، وہ راہ رو کوئی نہیں دیکھ رہے، وہ ویسے ٹرکا رہے ہیں، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے وہ، کیونکہ نہ اس کو دیکھ رہے ہیں نہ ان کو نظر آئے گا، وہ نظر انہیں ہی آئے گا جو اس کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ وقت نزدیک ہے، اپنی اپنی زندگی پر سوچیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور توفیق بخشے کہ آپ اس یسوع کو جانیں اور پہچانیں اور اس کلیسیا میں شریک ہو جائیں۔ خداوند